بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد امت بنیادی چیز جو ہے، ہم ذہن میں جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے جو فگر ہوتے ہیں، ہم جن چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو پہلے سے حقیقت میں فیکٹ ہیں، یا جو چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود مواد ہے، اس کو ہم سمجھ کے پھر دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرے کے ساتھ اگر ہمارے یہ ذہن میں آ جائے کہ اس کی یہ کیفیت ہے، یا اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یا یہ ہمارے صورتحال کو، ہماری جو ذہنی ساخت ہے، یا جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں، یا جن بیلیف یا جس طرح کے عقائد یا جس طرح کی ہم چیزیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، دوسرا بندہ بھی اسی طرح کا ہے، تو پھر ہم اس کی بات سنتے ہیں، اور ہم اس طرح کی چیزوں کو پڑھتے اور سیکھتے اور سنتے ہیں۔ ہمارا پھر ہمانگی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، جب ہم یہ چیزیں لے کے آتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، تو سب سے پہلے یہ ہے جتنی بھی ہمارے تعصبات ہوں یا جتنی بھی نفرتیں ہوں، کوئی بھی اپوزیشن، کوئی بھی دوسرا جس کے ساتھ ہمارے نہیں بھی بن رہی، یا جو ہمارے ساتھ نہیں بھی تعلق رکھ رہا اس طرح کا، اس کے نظریات نہیں مل رہے، لیکن اس کی بات پوری پراپر اس کو سننا چاہیے، اس کو آپ نے جو ہے نا ٹائم دینا ہے۔ آپ کے پاس جو تھنکنگ ہے پہلے سے آپ کے ذہن میں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ ہر وقت صحیح ہی ہوں، اس لیے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اگر 100% سے لے کے 10% جو ہمارے 100 سے 90% ہم ٹھیک ہیں، تو 10% ہم جو ہے مسٹیک کر رہے ہیں، کچھ چیزیں غلط ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم نے غلط چیزیں سیکھی ہیں، انہیں کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا ذہن بنا ہوا ہے، تو وہی ہم چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، تو وہ باقی چیزیں بھی پھر جو 90% جو صحیح ہے وہ بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے ری تھنکنگ ہونی چاہیے اپنے نظریات پہ، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جن اصولوں کو، جس کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ لائف اور ہماری جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، مسلکی نزاعات کو ختم کریں، اصولی موقف اختیار کریں، اصول کو دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے نا امت کا جو تعلق ہے، امت ایک ہو سکتی ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے، ہم کسی چیز کا کسی کا بھی نام نہیں لیں گے، لیکن ان چیزوں سے نکلیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلم قرآن و سنت کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو دیانتداری سے آگے لے کے آئیں۔ اور یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ جو مخالف لوگ ہوتے ہیں، یا جن کو مخالف سمجھتے ہیں، ان کو آپ پراپر اور بہتر طریقے سے سننے کی کوشش کریں۔ ایک ٹائم وقت آئے گا، کچھ چیزیں ان کی جو ہے نا آپ سے ملیں گی، اور آپ کے جو لیے حوصلہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو جو ہے نا اتنا برداشت کر سکے۔ لیکن اگر ہم کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ بلکہ اپنے نظریات کو صحیح سمجھتے دوسروں کو بھی سنیں، اور دوسروں کو پورا وقت دیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اسی وجہ سے اگر وہ چیزیں غلط بھی کریں گے، تو اگر آپ کی ایگو، اگر ان کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، تو پھر آپ کو وہ نہیں سنیں گے، اور وہ ہارٹ اگر آپ نے ان کی عزت نفس کو کیا، تو وہ پھر بالکل نہیں سنیں گے، اور پھر وہ آپ کی وجہ سے، ذاتیات کی وجہ سے صحیح راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے پوری طرح سے یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ جو کام بھی کریں ہم للہ کریں، پوری طرح قرآن و سنت کو سمجھیں، اور اتحاد امت کا جو ہے نا ہمارے ذہن میں نقشہ ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو منتشر اور قوتوں سے بچائیں، اور ایک ہو کے جائیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، وما توفیقی الا باللہ۔